بے حد حسن کے بعد میں سب سے پہلے اس عظیم الشان محفل پاک کے منتظم اعلیٰ جب ماسد الرزاق صاحب اور نہایت مخلص باخلاص حاجی الارمین شریف ہے عاشق رسول حاجی محمد اشفاق صاحب اور بانی میلاد کمیٹی یاسین آباد پیکر خلوص محبت حافظ مجاوید صاحب تمام اکرامی آزاد سیکورٹی کے نوجوان اور علاقہ کی عادل علی شخصیت چودھری لیاقت علی کمبو مزید تمام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں انتہائی مختصر گفتگو ہوگی۔ سامعین محترم، پیسہ ایک جیسا ہوتا ہے، پیسہ ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن کسی کا پیسہ قارونی ہوتا ہے، کسی کا پیسہ عثمانی ہوتا ہے۔ ماسٹر عبدالرزاق صاحب حاجی محمد اشفاق کو اہل سنت کا کوئی فرد ہو جس کا پیسہ، جس کی دولت محبت مصطفیٰ پہ خرچ ہو رہی ہے، وہ دولت عثمانی ہے، وہ دولت عثمانی ہے۔ اتنا سوچ لیں کہ سب سے پہلے مصطفیٰ پہ قربانی دینے والے ابوبکر صدیق پاک یاد آئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے 40,000 دینار آپ کے پاس تھا، آپ نے سارے کا سارا در مصطفیٰ پہ خرچ کر دیا۔ جب مصطفیٰ پہ اتنی قربانی دی تو میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ اے میرے صحابہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں جا رہا ہوں کہ سب کے احسانوں کے بدلے دے دیے، ابوبکر کا بدلہ میرا خدا قیامت کے دن عطا کرے گا۔ معلوم ہوتا ہے پیسہ ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن کسی کا پیسہ کاروں کے اندر، کسی کا پیسہ سیاست کے اندر، کسی کا پیسہ بلڈنگ کے اندر، کسی کا پیسہ کوٹھیوں کے اندر، کسی کا پیسہ محبت مصطفیٰ کے اندر خرچ ہوتا ہے۔ آج دیکھیے ماسٹر عبدالرزاق صاحب جو حاجی اشفاق، اللہ کی قسم انہوں نے میلاد مصطفیٰ کے لیے پیسے کا خیال نہ کیا، میلاد مصطفیٰ کو کامیاب کرنے کا خیال کیا۔ اور یاد رکھو بس ایک ہی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بہت ہی پہلے 190 سال کا مسلم بن محیب یمن کا رہنے والا کہتا ہے، اے مکے سے آنے والوں، عرب سے آنے والوں، ابو طالب تم میں ہو تو مجھے خبر دینا۔ اہل عرب سے کئی لوگ آتے تھے، کسی نے پوچھا ابو طالب سے تمہیں کیا کام ہے؟ کہنے لگا بس جب ہوا ہے مجھے بتانا۔ ابو طالب ملک شام کا سفر کرتے ہیں، لیکن حسن اتفاق ایک دفعہ یمن کا سفر کیا۔ یمن کا سفر کیا دوستو، سنو گے نوجوانوں، سنو گے وہ حاجی اشفاق اور ماسٹر عبدالرزاق کے میلاد منانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ابو طالب ملک یمن آئے، ملک یمن آئے، کسی نے کہا مسلم بن محیب 190 سال کا تورات زبور کا عالم،
کہتا ہے نعرہ تکبیر دوویں ہاتھ بلند کر کے ایڈے دوست کھڑے نہیں بیٹھ جو یار مہربانی بار بار کہتا پتا چنگا نہیں لگ رہا پہلا بھی دان کیتا ہے اشارے بھی کیتے نے تھانوں اب تسی بیٹھ جو سکوٹی کی گل منو تھوڑی دیر تو بعد قلعہ پیشہ پہنچ رہے ہیں بس انتظار رستے جی ماشاءاللہ آ رہے ہیں تے تسی بیٹھ جاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلم بن محیط ابو طالب آ چکا ہے ابو طالب کو مسلم بن محیط نے کہا یاد رکھ لے اے ابو طالب تیرا کیا خاندان ہے؟ کہا قریش خاندان قریش خاندان کی کئی لڑیاں ہیں کون سی لڑی سے؟ کہتا بنو ہاشم سے کہنے لگا ابو طالب اگر تیری بات سچی ہے کہ تو بنو ہاشم سے ہے تو یاد رکھ لے تیرا بھائی عبداللہ اس کا نام ہوگا اس کی وفات ہو چکی ہوگی اس کے 6 مہینے کے بعد اللہ اس کو بیٹا عطا کرے گا جو نبیوں کا سردار بن کے آئے گا جو نبیوں کا سردار بن کے آئے گا اور ابو طالب جب اس بیٹے کی عمر 30 سال ہوگی اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا عطا کرے گا جو بلیوں کا سردار بن کے آئے گا ابو طالب کیونکہ مکہ کے سردار تھے لوگوں کے فیصلے کرنے والے تھے کہنے لگے میں کیسے یقین کر لوں کہ تیری باتیں سچی ہیں وہ کہتا تو کون سا ثبوت چاہتا ہے ابو طالب نے کہا یہ انار کا درخت خشک ہو چکا ہے اگر تیری دعا سے ابھی ہرا بھرا ہو جائے اس لیے انار لگ جائے انار کھانے کے قابل ہو جائے تو مان جاؤں گا تیری بات سچی ہے مسلم بن محیط سر سجدے میں ڈال کر آنکھوں میں آنسو ہے اب دیکھیے آخری بات کہہ رہا ہوں جس کے لیے مانند روزہ کے میں حاجی اشفاق لاکھوں روپے اڑا دیا سبحان اللہ مسلم بن محیط آنکھوں میں آنسو کہتا ہے اللہ میں نے آج تیرے نبی کی آمد کا ذکر کیا نبی کی آمد کا ذکر کیا ولی کی آمد کا ذکر کیا اس نبی کی آمد کا جو نبیوں کا سردار بن کے آئے گا اور اس ولی کی آمد کا جو ولیوں کا سردار بن کے آئے گا مولا جوانو سنو کیوں آئے ہو آنے کا کیا مقصد داکی قسم یہ میلاد مصطفیٰ مسجد الرضاق حاجی اشفاق قبلہ جاوید صاحب نہیں منا رہے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے ہی منایا جا رہا تھا ابو طالب نے دیکھا مسلم بن محیط سجدے میں پڑھ کے دعا کرتا ہے آنکھوں میں آنسو بولا میں نے تیرے نبی کی آمد کا ذکر کیا مصطفیٰ تو بھی دنیا میں نائے تھے میرے آقا کی آمد کا ذکر پہلے ہو رہا ہے علی ابھی نئے آئے تھے پھر کہنا پڑے گا گواہ مدینے کی ہر گلی ہے ادھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے ادھر بھی دیکھو علی علی ہے تاکہ قسم ابھی تک نہ مصطفیٰ تشریف لائے تھے نہ علی تشریف لائے تھے نبی کی آمد کا ذکر بھی پہلے سے ہو رہا تھا علی کی آمد کا ذکر بھی پہلے سے ہو رہا تھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت حضرت علامہ قبلہ مفتی عبدالشکور رضوی صاحب آخری بات کرتا ہوں ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں جوانوں یہ بات آپ کو کام دے گی
ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں، اے سادات کے گھرانے سے تعلق رہنے والے ابو طالب کے 4 بیٹے، ایک طالب، جعفر، عقیل، چوتھے تینوں بیٹوں کی پیدائش گھر کے اندر ہوتی ہے۔ علی کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے، میرے رب نے قانون بدل دیا، سبحان اللہ، تینوں بیٹوں کی پیدائش گھر میں ہوتی ہے، علی کی پیدائش ہوتی ہے، قانون بدل گیا۔ مولا کیا بات ہے، اے فاطمہ بنت اسد تو کعبے کے اندر جا، بھائیوں کی پیدائش گھر میں ہوگی، علی کی پیدائش کعبے کے اندر ہوگی۔ اور یہ تو سنتے ہو کیوں، لیکن یہ بھی جانتے ہو علی کی پیدائش کعبے میں کیوں ہوئی؟ رب کی حکمتوں کو رب جانتا ہے، لیکن رب نے چونکہ علی کی تقریر میں فاطمۃ الزہرا کا عقد لکھا تھا، میرا رب چاہتا تھا کہ اللہ کی قسم دولہا خدا کے گھر سے آئے، دلہن نبی کے گھر سے آئے، دولہا خدا کے گھر سے آئے، دلہن نبی کے گھر سے آئے۔ الحمدللہ ماسد الرضا کو، حری اشفاق صاحب ہوں، باقی انتظامیہ یقیناً بارکبادی کے مستحق ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا، میں اتنا جانتا ہوں احادیث پاک کا مطالعہ کرنے کے بعد رب اتنا کریم ہے کہ چھوٹا سا عمل قبول کرتا ہے۔ جو انتظامیہ ہے انہوں نے اتنا بڑا عمل کیا، مجھے امید ہے قیامت کے دن یہی عمل ان کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا۔